پیارے دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 5 یا 6 سال تھی۔ آپ ابھی بہت چھوٹی تھی، مگر دل میں ایمان، نور اور اپنے پیارے والد اللہ کے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری محبت بھری ہوئی تھی۔ آپ کو اپنے ابا جان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا اور ان کی خدمت کرنا بہت پسند تھا۔ ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے باہر نکلی تھی، ننھے ننھے قدموں سے مدینہ کی گلیوں سے گزر رہی تھی۔ راستے میں لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر تھوڑی دور پر ایک گروہ کھڑا تھا اور انہی میں موجود تھا اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے قریب پہنچی تو ابو جہل نے اپنی گندی زبان کھول دی۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگا۔ اس کے ساتھی بھی ہنسنے اور تالیاں بجانے لگی۔ چھوٹی سی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ اب تو ابھی ایک معصوم بچی تھی، مگر اپنے ابا جان سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ یہ سب سننا آپ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جب بھی گستاخانہ الفاظ نکلتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل کانپ اٹھتا۔ ان کے سامنے ان کی والد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی تھی، جو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے ہمت اور غیرت سے اس ظالم کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، میرے ابا جان سچے ہیں اور تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو جہل جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، ایک معصوم بچی کی زبان سے نکلی یہ سچی اور جری بات برداشت نہ کر سکا۔ اس کے چہرے پر غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ جھنجھلا کر آگے بڑھا۔ پھر اس بدبخت نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک چہرے پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ ایک ننھی بچی جو ایمان کی روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس ظالم کی وار سے کانپ اٹھی۔ آپ کی رخسار پر نشان پڑ گیا اور آنکھ سے آنسو بہنے لگی، لیکن پھر بھی اس کی زبان کوئی شکوہ نہ نکلا۔ آپ چپ چاپ دل میں درد لیے وہاں سے مڑ گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے آپ اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ دل بھرا ہوا تھا، آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلی بیٹی کو دیکھا۔ یہ منظر کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی پیاری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں تو دل پر گہری چوٹ لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں اپنے پاس بلایا اور بڑی نرمی سے پوچھا، بیٹی فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کس نے تمہیں دکھ دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے پورا واقعہ بیان کرنے لگی۔ ابا جان، جب میں راستے سے گزر رہی تھی تو سامنے آپ کا دشمن ابو جہل آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر رکا اور آپ کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگا۔ یہ سب میں برداشت نہ کر سکی۔ میں نے فوراً جواب دیا، میرے ابا جان سچے ہیں اور تو جھوٹا ہے۔ بس یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور میرے گال پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ نبی جنہوں نے اپنے دشمنوں کی سختیاں بھی چپ چاپ سہ لی تھی، جن پر کچرا ڈالا گیا، جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور جن پر طائف میں پتھر برسائے گئے، پھر بھی کبھی بدلہ نہ لیا، اب اپنی پیاری بیٹی کے چہرے پر تھپڑ دیکھ کر گہری تکلیف میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اب تم قریش کی سردار ابو سفیان کے گھر جاؤ اور اس کے سامنے جا کر پورا ماجرا بیان کرو، تاکہ ابو جہل کے ظلم کا پتہ چلے اور کفار مکہ بھی جان جائے کہ ان کی دشمنی ایمان والوں کے بچوں تک پہنچ چکی ہے۔
یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت برا فیصلہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر جھکایا، آنکھوں کے آنسو پہنچتے اور آہستہ آہستہ ابو سفیان کی گھر کی طرف چل دیے۔ جب آپ دروازے پر پہنچے تو ہلکی سی دستک دی، اندر سے ابو سفیان کی آواز آئی، کون ہے؟ بی بی فاطمہ نے جواب دیا، میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مجھے میری ابا جان نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان خود دروازے تک آئے۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کھڑی تھی۔ ابو سفیان نے فوراً پوچھا، بیٹی خیر تو ہے؟ آپ اس وقت یہاں کیسے آئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت سنجیدگی اور ہمت کے ساتھ پورا واقعہ بیان کیا۔ ابو سفیان جب راستے سے گزر رہے تھے تو آپ کے ساتھی ابو جہل نے میرے ابا جان کے بارے میں برے باتیں کیے۔ میں نے جواب دیا، میرے ابا جان سچے ہیں اور وہ جھوٹا ہے۔ بس یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور میرے گال پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ ابو سفیان حیران رہ گئے، کچھ لمحے خاموش رہے اور پھر سخت لہجے میں بولے، کیا اس نے تمہارے گال پر ہاتھ اٹھایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر ابو سفیان فوراً بولے، آؤ میرے ساتھ، ابھی اسی وقت میں اسے بات کرتا ہوں۔ یوں ابو سفیان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر ابو جہل کی گھر طرف چل پڑے۔ چند ہی لمحوں میں وہ ابو جہل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا، اے ابو جہل، دروازہ کھولو، میں ابو سفیان ہوں۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی سامنے دیکھا تو چونک گیا۔ سامنے قریش کا سردار ابو سفیان کھڑا تھا اور ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ ابو سفیان نے سخت لہجے میں کہا، ابو جہل، ہماری دشمنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن تم نے اس ننھی بچی پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ابو جہل کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھیں جھکا لی اور چپ چاپ سر نیچے کر لیا۔ اس لمحے وہ کچھ بول نہ سکا۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، بیٹی، جس طرح ابو جہل نے تمہارے گال پر تھپڑ مارا، تم بھی اس سے بدلے میں تھپڑ مار دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ابو سفیان، مجھے میرے ابا جان نے کبھی بدلہ لینا نہیں سکھایا، میں ابو جہل کو بدلے میں تھپڑ نہیں ماروں گی۔ ابو سفیان نے یہ سن کر مسکرا دیا اور کہا، دیکھو ابو جہل، فاطمہ کا کردار کیسا ہے، تم نے اسے تھپڑ مارا لیکن یہ پھر بھی تمہیں معاف کر رہی ہے۔ ابو جہل شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا، اس کا غرور، اس کی اکڑ سب لمحے بھر میں ٹوٹ چکا تھا۔ ایک معصوم بچی کے سامنے وہ بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ ابو سفیان نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ برداشت کر سکتے ہو، ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ ابو جہل کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرمی سے کہا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن یاد رکھو میرا رب سب دیکھ رہا ہے، کسی پر ظلم کرو گے تو اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ ابو سفیان نے یہ سن کر کہا، بیٹی، تمہاری تربیت واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی ہے، اتنی پاکیزگی، اتنی بردباری، یہ تم جیسے ہی کا شیوا ہے۔ پھر ابو سفیان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس گھر چھوڑنے کے لیے چلے۔ راستے میں وہ سوچتے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اخلاق ایسا ہے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس درجے کا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے چہرے پر اطمینان دیکھا تو مسکرا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان، میں نے ابو جہل کو معاف کر دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی معاف کرنا سب سے بڑی شجاعت ہے، میرے رب کو یہی پسند ہے۔ ابو سفیان یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ کی بیٹی بھی آپ ہی کی طرح اخلاق میں بے مثال ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابو سفیان کے دل میں ایک نرم روشنی داخل ہوئی۔ یہ وہ روشنی تھی جس نے آگے چل کر ان کے ایمان کا دروازہ کھولنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے تو لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ہیں۔ ہر طرف بس خوف اور فکر کی کیفیت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی تھی مگر گھبراتی ہوئی دروازے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ دل میں ایک ہی سوال، ابا جان آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ وہ فوراً دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور زخمی چہرہ اور خون صاف کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی آرام کرو، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار پوچھتی رہی، ابا جان لوگ آپ کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا، بیٹی اللہ تمہارے باپ کی مدد کرے گا، ایک دن یہ دین دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کی فکر میں آنکھیں بھر لیے۔ ہر زخم دیکھ کر ان کا دل بھی کڑکڑانے لگا۔ یہی محبت اور وفاداری تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی میں دیکھی۔ بیٹی کی نرمی، بردباری اور محبت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تربیت ایسی تھی جیسے وہ اپنے والد کی فکر کرنے والی ماں کی طرح تھی۔ ایک دن ایک غریب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ غریب آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ چینٹیوں کا ایک جڑ اناج اٹھا کر اپنے بل میں لے جا رہا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اناج جمع کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر غریب آدمی نے کہا، یہ تو بہت کفایت شعار ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور شکایت کی کہ حضرت عثمان بہت کفایت شعار ہے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، انہیں پھر سے جاؤ اور اپنی ضرورت واضح طور پر بیان کرو۔ تیسرے دن غریب آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ گھر میں روئی سوکھنے کے لیے ڈالی گئی تھی۔ حضرت عثمان اس روئی کو احتیاط سے سنبھال رہے تھے تاکہ کوئی ضائع نہ ہو۔ یہ دیکھ غریب آدمی حیران رہ گیا اور دل میں سوچا، ایسا سخی آدمی کیسے ممکن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب آدمی کو پھر بھیجا تاکہ وہ اپنی ضرورت صاف صاف بیان کرے۔ تیسری بار جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عثمان نے سوچا کہ اسے کیا دیا جائے۔ اتنے میں دور سے ایک لمبی قافلے نظر آئی۔ اونٹوں کا ایک بڑا قافلہ جو شام کی طرف گیا تھا اور واپس آ رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تحریر دے کر غریب آدمی کے ہاتھ میں دی، اس قافلے میں سب سے اچھا اور قیمتی اونٹ لے لو۔ غریب آدمی پہلے تو یقین نہ کر سکا، دل میں سوچا شاید حضرت عثمان مذاق کر رہے ہیں، پھر بھی اس نے اونٹ کے قافلے کی طرف قدم بڑھایا۔ قافلے تک پہنچ کر اس نے سب سے خوبصورت اونٹ دیکھا۔ قافلے کا سرکردہ اونٹ تھا اور اس پر بہت سا سامان رکھا ہوا تھا۔ قافلے کے سرکردہ نے حضرت عثمان کی تحریر دے کر اجازت دے دی کہ غریب آدمی یہ اونٹ لے لے۔
لیکن ریگستان میں اونٹ کو قافلے سے الگ کرنا آسان نہیں تھا۔ جب اونٹ ہٹایا گیا تو باقی اونٹ بھی پیچھے چلنے لگے۔ قافلے کے سرکردہ نے کہا، اونٹ کو قافلے سے الگ کرنا ممکن نہیں، شہر پہنچ کر آسانی سے دے دینا۔ یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ حضرت عثمان مسکرا کر فرمایا، شاید اللہ کی مرضی یہی ہے کہ یہ آدمی صرف اونٹ نہ لے بلکہ پورا قافلہ لے جائے۔ پھر عثمان نے حکم دیا کہ قافلے کے تمام اونٹ غریب آدمی کو دے دیے جائیں۔ یہ دیکھ کر غریب آدمی حیران اور خوشی سے بھر گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے وہ کفایت شعار سمجھ رہا تھا وہی اسے پورا قافلہ دے دے گا۔ غریب آدمی حضرت عثمان کے پاس آیا اور بولا، میں حیران ہوں، آپ اتنے بڑے سخی ہیں، شروع میں نے آپ کو کفایت شعار سمجھا تھا۔ حضرت عثمان نے نرمی سے فرمایا، میرے بھائی، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم انسان صرف امانت دار ہے، مالک نہیں۔ اگر کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی چیز ہو، چاہے اناج، تیل، کپڑا، اونٹ یا کچھ بھی، وہ اس کا رکھوالا ہے، مالک نہیں۔ اور اگر کچھ غلط طریقے سے ضائع ہو جائے تو حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان نے چیونٹیوں کا دانہ بھی ضائع نہ ہونے دینا، تیل فضول نہ جلنے دیا، روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی محفوظ رکھا۔ امانت میں چھوٹی چیز بھی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن جب دینے کا وقت آئے تو اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دینا آسان ہے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، میں نہیں۔ یہ دیکھ کر غریب آدمی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے احساس ہوا کہ جو آنکھ صرف ظاہر کو دیکھتی ہے وہ غلطی کرتی ہے، لیکن دل اگر اللہ کی خوف اور سخاوت بھرا ہو تو وہ اصل دولت مند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔